مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. معزز سامعین، جب سے اسلام کائنات میں آیا ہے، صفا کی چوٹیوں پہ جب آمنہ کے لال نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ اسلام کی پہلی بازگشت تھی. اسلام کا سورج طلوع ہوا تب سے لے کر آج تک جب میں اور آپ بیٹھے ہیں، ان صدیوں کے زمانوں میں اسلام کے اوپر سینکڑوں حملے ہوئے ہیں. اپنوں نے کیے، غیروں نے کیے، معاشی کیے، سماجی کیے، عسکری کیے، فکری کیے، ذہنی کیے، اتنے حملے ہیں مت پوچھو. کبھی اگر کسی اہل نظر کو موقع ملے کہ اسلام پہ ہونے والے حملے جو اسلحہ کے روپ میں ہوئے، جو معاشی بحران کے روپ میں ہوئے، جو تہذیبی یلغار کے روپ میں ہوئے، جو فرقہ واریت کی ہوا کے روپ میں ہوئے، جو عقیدہ توحید پر ہوئے، عقیدہ رسالت پر ہوئے، عقیدہ قرآن پر ہوئے، عقیدہ آخرت پر ہوئے، عقیدہ تقدیر پر ہوئے، اور جو عظمت صحابہ پر ہوئے، مقام اہل بیت، اتنے حملے ہیں مت پوچھو. اور اس میں اپنے بھی شریک، غیر بھی شریک، پیڈ بھی ہیں، نظریاتی مخالف ہیں. اسلام کی تاریخ میں جتنے حملے اسلام پر ہوئے مت پوچھیں. وجہ کیا ہے؟ چمگادڑ کبھی بھی روشنی کو پسند نہیں کرتی، اس لیے چمگادڑ مزاج لوگ کبھی بھی اسلام کے آفتاب جہاں تاب کو پسند نہیں کرتے. چمگادڑ مزاج لوگ، میں ان کو کہہ رہا ہوں جو روشنیوں کے مخالف ہوتے ہیں، اجالوں سے نفرت ہوتی ہے، اندھیروں کے سوداگر ہوتے ہیں. چمگادڑ رات کو بڑی خوش ہوتی ہے، رات ہوگی اڑے گی پرواز، جو ہی سورج طلوع ہوگا وہ چپکے سے لٹک جائے گی. تو چمگادڑ مزاج لوگ، اس لیے وہ احمد ندیم قاسمی کے ایک شعر ہے بڑا خوبصورت کہ اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے. ظلمات فروش ڈارک ایج کے پجاری، شراب بیچنے والے، شرک بیچنے والے، زنا بیچنے والے، ظلم یہ ظلمات فروش ہیں. اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے، کیا رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا. یعنی ابھی انہوں نے اپنے کام کرنے تھے. کتنی ایسی مخلوقات ہیں جو رات کے اندھیرے کے انتظار میں ہوتے ہیں. سانپ بلوں سے کب نکلتا ہے، بچھو کب نکلتا ہے، گجر کمان سے کب نکلتے ہیں، چیتے وغیرہ. تو ان کے لیے رات کا فضا بڑی سازگار ہوتی ہے اپنی شیطنت کے لیے، اپنے ظلم کے لیے. اس طرح انسانوں میں جو ظلمات فروش ہوتے ہیں، چمگادڑ مزاج ہوتے ہیں، وہ ان کو بھی اسلام کی روشنی اور اسلام کا سورج اور اسلام کا اجالا بڑا چبھتا ہے. تو وہ اسلام کے سورج کو غروب کرنے کے لیے یا روشنی کو ختم کرنے کے لیے ہر دور میں مختلف طرح سے حملے کرتے رہے. ایک حملہ جو خوفناک شدید ہوا وہ اس کا ذکر میں کر دیتا ہوں تاکہ اس حملے کی روشنی میں دیکھیں کہ کیا میں اور آپ شعوری یا غیر شعوری طور پر دانستہ یا بادن ناخواستہ اس حملے کی زد میں تو نہیں ہے. میری ناقص ترین معلومات میں اسلام پہ ہونے والے فکری، علمی، عملی، تہذیبی، اعتقادی، معاشی، معاشرتی حملوں میں سب سے خوفناک حملہ وہ ہوا جو 10 نبوی کو مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا. اور اس کا ایک حوالہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 26 میں ملتا ہے اگر آپ کو موقع ملے. سورہ حامیم سجدہ 41 نمبر صورت ہے قرآن مجید کی 24ویں پارے میں، اس کی آیت نمبر 26 کو ڈھونڈنا. اس میں اس حملے کا اشارہ ہے. ویسے حملے کی میں تفصیل تھوڑی سی عرض کر دیتا ہوں. اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں اسلام کے ظاہر پر، باطن پر، اسلام کی تعلیمات پر کیے جانے حملے والوں جو میری نظر میں ہوں گے اس سے بڑے، لیکن میں اپنی نظر کی بات کر رہا ہوں، اس سے بڑا حملہ کوئی نہیں. وہ حملہ کیا تھا؟ 10 نبوی یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کا اعلان کیے ہوئے 10 سال ہو چکے تھے. 3 سال کی قید کاٹی جس کو شعب ابی طالب کہتے. اسلام جب آیا تو کافر نے مزاحمت شروع کر دی، اس پہ جسمانی تشدد، معاشی تشدد، ہجرتوں کے تشدد، قید کیے جا رہے. جتنے بھی ظلم و ستم انسانی تاریخ میں کیے جا سکتے ہیں سب ظلم و ستم مشرکین مکہ نے اسلام کو مٹانے کے لیے کیے. لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. ظفر علی خان کا غالباً شعر ہے یا محمد علی جوہر کا ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. اہل دل شدت غم سے کہیں گھبراتے ہیں، اوس پڑتی ہے تو پھول اور نکھر جاتے ہیں. ذکی کیفی تقی عثمانی کے بھائی ہیں، ان کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم. راہ وفا یعنی اسلام پہ چلنا، راہ وفا یعنی سنت پہ چلنا، راہ وفا یعنی مصنون زندگی پہ چلنا، راہ وفا یعنی قرآن نظام پہ چلنا، راہ وفا یعنی اسلام کے ٹریک اور جادہ پہ چلنا، اس کو راہ وفا.
تقی عثمانی کے بھائی ذکی کیفی، ان کی کتاب ایک کیفیات، اس میں یہ شعر ہے غزل میں: راہ وفا میں ہر سو کانٹے، اسلام میں دھوپ زیادہ سائے کم، یعنی اس میں پریشانیاں زیادہ ہیں، دکھ زیادہ، لیکن اس پر چلنے والے خوشی رہے پچھتائے کم. یہ مزاج ہے کہ لیکن اس پر چلنے والے خوشی رہے پچھتائے کم. تو اسلام لانے والوں پہ جتنے تشدد کیے جا سکتے تھے جو انسانوں کے ذہن میں ہے، سب تشدد کی قسمیں مشرکین مکہ نے آزما ڈالی. آخری تشدد یہ تھا کہ ان پہ معاشی بائیکاٹ کر دو، تو 3 سال کے لیے شعب ابی طالب میں مسلمانوں کو قید کر دیا گیا. یہ 3 سال بڑے بحران کے، اسلام کی تاریخ میں یہ 3 سال جو ہیں 7 نبوی سے 10 نبوی تک. حضرت ابو طالب کی ایک وادی تھی، وہاں مسلمانوں کو قید کر دیا گیا، نہ کوئی بزنس مین جا سکتا، نہ مکہ کا کوئی دکاندار ان کو سودا دیتا، نہ باہر کے بزنس مین آ کر وہاں چیزیں. بھوک تھا، فاقہ تھا، کہنے کہ یہاں تک کہ فاقوں اور غربت اور بھوک کی وجہ سے ہماری آواز گلے سے باہر نہیں نکلتی تھی. یہ 3 سال کا دور تھا، بڑا خوفناک زندہ کا دور تھا، قید کا دور تھا. 10 نبوی کو مسلمانوں کے خلاف جو معاہدہ کیا گیا تھا اور بیت اللہ پہ چسپاں کیا گیا تو اس کو دیمک نے چاٹ لیا. تو آپ نے ابو طالب کو بتایا چچا وہ جو معاہدہ 7 نبوی کو مشرکین مکہ نے ہمارے سے خلاف کیا تھا وہ معاہدے کو دیمک چاٹ گئی. تو پھر ابو طالب نے قریش مکہ کو کہا اگر میرے بھتیجے نے یہ بات کی، ہم تو مکہ میں آ نہیں سکے، 3 سال تک بیت اللہ کے حتیم میں مطاف میں تم نے آنے نہیں دیا، بین کر دیا، معاشی بائیکاٹ، سماجی بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ. آدمی مسلمان آئسولیشن میں چلے گئے، تنہائی میں چلے گئے، کوئی مال دیتا نہیں تھا، کوئی خریدتا نہیں تھا، کوئی ان سے نکاح کرتا نہیں تھا، کوئی ان کو نکاح کے لیے اپنی بچی دیتا نہیں تھا. بڑا خوفناک دور تھا. تو ابو طالب نے کہا کہ مجھے بھتیجے نے بتایا وہ معاہدہ جو تم نے ہینگ کیا تھا بیت اللہ کے اوپر دستاویز، وہ بیت اللہ کی دستاویز کو دیمک نے چاٹ ڈالا. تو یہ عتبہ، عتیبہ، ولید، نضر بن حارث، مغیرہ، یہ سارے گئے تو واقعتاً وہ سارا معاہدہ دیمک نے چاٹ لیا. الا بسمک اللہم، مگر وہ معاہدے کی اوپننگ میں سرنامے پر مشرکین نے جب معاہدہ لکھا تو اس کا آغاز لکھا تھا بسمک اللہم. یہ مسلمانوں کے نبی کے خلاف معاہدہ ہم اللہ کے نام پہ کر رہے ہیں. آپ اندازہ کرو بسمک اللہم، جیسے پٹواری کے گھر پہ لکھا ہو ھذا من فضل ربی، تو اس پہ لکھا ہوا تھا بسمک اللہم کہ یہ معاہدہ ہم اللہ کے نام پہ کر رہے ہیں. کیا؟ مسلمانوں کے خلاف جو معاہدہ تھا. تو وہ سارا دیمک چاٹ گئی، ایک بچ گیا، وہ تھا الا بسمک اللہم. تو پھر مسلمان باہر آ گئے. 10 نبوی کو 2 شخصیات فوت ہوئیں. 10 نبوی کو حضرت خدیجہ اور ابو طالب 3-4 دن کے وقفے سے پہلے حضرت ابو طالب فوت ہو گئے. تو حضرت ابو طالب کی وفات سے پہلے جو میں کہہ رہا تھا اسلام پہ جو خوفناک حملہ، اس کی وضاحت کر رہا ہوں. کہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ اسلام کے اوپر کیے جانے والے حملوں میں اپنے بھی شریک ہیں، غیر بھی شریک ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، کافر بھی ہیں، سکھ بھی ہیں. صدیوں سے ہر بندے، جس طرح ایک آدمی فاختہ کا شکار کرنے کے لیے کوئی تیر لے کے بیٹھا ہے، کوئی کمان لے کے بیٹھا ہے، کوئی گن لے کے بیٹھا ہے، کوئی باز لے کے بیٹھا ہے، کوئی ڈنڈا لے کے، تو فاختہ کہتے ہیں اڑوں تو جاؤں. تو یوں اسلام کی فاختہ کسی درخت کی شاخ بیٹھی اور دنیا بھر کے لوگ اس فاختہ کی طرف اپنے کمین گاؤں سے تیر متوجہ کر کے بیٹھے ہیں. لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. تو اسلام کا مزاج ایسا ہے. اہل دل شدت غم سے کہیں گھبراتے ہیں، اوس پڑتی ہے تو پھول اور نکھر آتے ہیں. تو تشدد اسلام کے حسن کو جلا بخشتا ہے، ماتھے پہ غازہ دیتا ہے، ایک نئی طاقت دیتا ہے، پوٹینشل دیتا ہے، توانائی دیتا ہے. تو یہ قریش مکر کو جب پتہ چلا کہ ابو سفیان کا ابو طالب کا چل چلاؤ ہے اور نزع کا عالم ہے اور چہرے پہ علامات طاری ہو گئے، تو 5 بڑے بڑے صنادید قریش، بڑے بڑے چودھری کھڑپینچ قسم کے، یہ پھر ابو طالب کے پاس، اس میں ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، ابو سفیان، ابو نضر بن حارث، ولید بن، اس قسم کے 5-6 تھے. اور انہوں نے آ کے اس سازش کا جال بچھایا. بڑا خوفناک، کیونکہ دانشور لوگ تھے، عام لوگ نہیں تھے. مکہ کے مشرک انتہائی جینیس تھے. اللہ نے اپنے محبوب کے لیے جن ساتھیوں کا انتخاب کیا وہ ڈفر نہیں تھے، زمانے بھر کی امامت قیادت کرنے والے تھے. اور انہی قریش مکہ میں سے عمر نکلے، عثمان نکلے، طلحہ نکلے، زبیر نکلے، سعد نکلے، سعید نکلے، معاویہ نکلے رضی اللہ عنہم اجمعین، انہی میں سے نکلے. لہٰذا اللہ نے اپنے محبوب کے لیے جن ساتھیوں کا انتخاب کیا وہ ذہنی اعتبار سے، آئی کیو لیول کے اعتبار سے، شرافت کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، غیرت کے اعتبار سے چوٹیوں پہنچے ہوئے لوگ تھے. وہ کوئی ایسے ہیرے تھے جن کے اوپر ڈسٹ آ چکی تھی، گرد و غبار، ورنہ اپنے کردار کے اعتبار سے اتنے تھے کہ ایک ایک نے پھر کائنات کو چلایا، ایک ایک نے کائنات کو چلایا اور نظام دیا، زندگی دی، حیات دی، رواں دواں نظام دیا، نہریں دی. یہ صحابہ تھے اور صحابہ کو ایکسپورٹ نہیں کیا گئے تھے، یہ مکہ سے نکلے، جزیرہ حجاز سے نکلے، انہی قریش سے نکلے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے محبوب کے جو اولین مخاطبین تھے وہ گئے گزرے لوگ نہیں تھے، صفات کے پیکر تھے. صفات کا رخ منفی لائن پہ چلا گیا تھا. تو پھر 10 نبوی کو یہ بڑے بڑے قریش ہیں،
انہوں نے آگے کہا ابو طالب کو کہ آپ کے اور بھتیجے کے درمیان ہمارے درمیان کو پیچ اپ کرو۔ بنو ہاشم کے قبیلے پر موت کے وقت چہرے پہ جو سائنز آتے ہیں، علامات آتے ہیں، وہ سائنز آپ کے چہرے پہ آ گئے، تو جاتے جاتے کوئی کام کر جو اپنے اور بھتیجے کے درمیان کوئی گیو اینڈ ٹیک، کوئی پیچ اپ کروا کے جو ہم تو مر گئے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی کمین گاؤں کے تیر تھے وہ سارے ہم نے آزما ڈالے، اور ہم نے زنیرہ کو نہیں منا سکے، سمیہ کو نہیں منوا سکے، خدیجہ کو نہیں منوا سکے، بلال کو نہیں منوا سکے۔ ادھر آ ستم گر ستم آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ تو جتنے بھی ہمارے کمین گاؤں کے تیر تھے، تشدد کے اسلوب تھے، ظلم کے انداز تھے، ہم نے سارے بیک وقت کارپیٹ بمبارمنٹ کی، لیکن ان میں سے کوئی ہلا نہیں۔ میں کل پرسوں ایک بیان ریکارڈ کروا رہا تھا کہ قرآن مجید نے صحابہ کو جو خراج عقیدت پیش کی ہے نا، اس میں ایک سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 کے آخری حصے میں 3 لفظوں میں جو قرآن نے خراج عقیدت پیش کر دی، کمال کر دیا۔ میں اس پر اتنا جھوما، میں نے پہلی دفعہ وہ پڑھے، اولئک هم الراشدون، صحابہ راشد تھے۔ راشد کا معنی خلیفہ راشدہ، آپ نے سنتے ہو کہ خلفۂ راشدہ، خلیفہ راشد، ہدایت پر، ٹریک پر، مستقیم پر، ہدایت پر، یہ عرف عام میں معنی ہے راشد کا۔ اولئک هم الراشدون، صحابہ تو راشد تھے، ہدایت پر تھے۔ لیکن ایک اور معنی جو غالباً قرطبی نے کیا وہ بڑا خوبصورت تھا، وہ صحابہ کی ذات کردار کے ساتھ بلاج کا میچ کرتے، وہ کہتے ہیں اولئک هم الراشدون، یہ اللہ خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ اب اللہ کی خراج عقیدت کے بعد کسی عام آدمی کا تنقیص کرنا ما سوائے اپنے نامہ اعمال کو مزید سیاہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ نے اون کر لیا اولئک هم الراشدون، یہ راشد ہیں۔ راشد کا ایک معنی تو ہدایت یافتہ ہے، خلفۂ راشدین، خلیفہ راشد۔ ایک معنی جو قرطبی نے کیا اور وہ بھی لغت کے اعتبار سے اور کمال کا ہے اور صحابہ کی سیرت سے بڑا میچ کرتے، وہ کیا ہے؟ رشاد، رشاد کہتے ہیں چٹان کو۔ اللہ کہتے ہیں صحابہ تو چٹانیں تھیں، بڑی بڑی آندھیاں آئیں لیکن چٹان آگے پیچھے سر کی نہیں ہے، چٹانیں اپنی جگہ مضبوط کھڑی رہیں۔ آپ جانتے ہیں چٹان پہ جتنی آندھیاں ہیں، جتنے زلزلے ہیں، جتنے طوفان ہیں، جتنے ریلیں ہیں، نہ چٹان کا رنگ اترتا ہے، نہ گلتی ہے، نہ جلتی ہے، نہ بکھرتی ہے، نہ ٹوٹتی ہے، نہ اپنی جگہ سے ہلتی ہے۔ کہ صحابہ تو چٹانیں تھیں، بڑے بڑے ان پہ زلزلے آئے، طوفان آئے، لیکن مجال ہے بلال ایسی چٹان تھی کہ کتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے لیکن چٹان کو اپنی جگہ سے ہلا تو نہیں سکے، زنیرہ کو، سمیہ کو۔ تو انہوں نے جتنے بھی تیر تھے آزما ڈالے، لیکن آگے چٹانیں اپنی جگہ فرم تھیں، کھڑی رہیں۔ پھر تھک ہار کر پھر یہ 10 نبوی کے آخری دنوں میں پھر آئے ہیں ابو طالب کے پاس، کیونکہ ابو طالب سپروین کر رہا تھا، سپورٹ کر رہا تھا، چھتری بن کے کھڑا تھا اسلام اور صاحب اسلام کے سر پر۔ انہوں نے آگے کہا مہربانی کرو کو پیچ اپ کرا جو، جاتے جاتے ہمارے درمیان کو اچھی فضا پیدا کر جو۔ تو انہوں نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہ بھتیجوں کو بلاؤ۔ تو پھر کتابوں میں لکھا ہے طبرانی میں، پھر آپ حضرت ابو طالب نے آپ کو بلایا۔ تو یوں ابو طالب پہ آخری وقت تھا تو آپ علیہ السلام آ کے ابو طالب کی چارپائی پہ بیٹھنے لگے، تو ابو جہل اٹھ کر وہاں آ کے بیٹھ گیا کہ اگر یہ قریب بیٹھے گا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عین ممکن ہے ابو طالب رنگ میں رنگا نہ جائے، کیونکہ ابو طالب کے متعلق بخاری شریف کی روایت یہ ہے کہ آخر دم تک آپ ایفرٹ کرتے رہے، لیکن ابو طالب کے آخری جو سینٹنس تھا علی ملت عبد المطلب، اس پہ ابو طالب نے اپنی سانس کی کمان توڑی تھی۔ تو پھر ابو جہل آ کر فوراً اس چارپائی پہ بیٹھ گیا تاکہ نبوت کو ابو طالب کی لمس اور قربت نصیب نہ ہو جائے۔ تو پھر ابو طالب نے آ کے کہا ان قوم کا یشکونک، وہ قوم بیٹھی تھی 5-5-6 جو میں نے بتایا 5-6 کھڑپینچ، کہ میرے بتیجے یہ قوم کے بڑے سردار ہیں اور ان کی سے ہے، ان کا نام ہے، ان کا مقام ہے، ان کا عمر کا حصہ ہے، معاشرہ مانتا ہے، تو یہ سارے اجتماعی طور پر آپ پاس شکایت لے کے ہیں۔ تو آپ نے کہا چچا ان کو کیا شکایت ہے؟ تو ابو جہل بولا کہ بتیجے چونکہ آپ کو محمد بن عبداللہ مانتے تھے، محمد الرسول اللہ نہیں مانتے تھے، یہ ایک بنیادی فرق تھا۔ محمد بن عبداللہ مانتے تھے، محمد الرسول اللہ کے قائل نہیں تھے۔ اس پر پھر ابو جہل کہنے لگا بتیجے ایک بات، تو بھی ہمارا بتیجا ہے، ایک کام کر، 3 ہم انعام دیتے ہیں آپ کو، 3 پیشکش کرتے ہیں اور اس کے عوض آپ سے ایک چیز کا مطالبہ کریں۔ آپ نے کہا پیشکش کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کو اگر کہیں تو ہم سارے اپنے اپنے قبیلوں کی سرداری سے وڈرا کر لیتے ہیں۔ عربوں میں سرداری کمال کی چیز تھی، سرداری پہ لوگ مرمج، قبائلی نظام تھا، اس میں سرداری بڑا عہدہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں وزیر اعظم ہے، وزیر اعظم کا بھی عربی کلچر میں سرداری کے مقابلے میں کوئی وقت نہیں، سردار ایک بہت بڑا عہدہ تھا۔ ہم تمام قبائل جو متفرق ہیں اپنے سرداری کی کلگی اتار کر آپ کے پاؤں پہ رکھ کر آپ کو متفق علیہ سردار مان لیتے ہیں۔ اچھا کہ آپ نے پوچھا سیکنڈ ون کیا ہے؟ کہ سیکنڈ ون یہ ہے کہ ہم سارے اپنا مال اکٹھا کر کے آپ کو سب سے بڑا مالدار بنا دیتے ہیں کہ آپ سے بڑا مالدار کو آپ نے کہا تھرڈ ون کیا تمہارا؟ یہ پیشکش ہو رہی ہے، یہ اسلام پہ ہولناک سازش کے لیے ایک جال بچھایا جا رہا ہے، چونکہ عربوں کی یا انسانوں کی 3 ہی کمزوری ہوتی ہیں، شراب، شباب، کباب، یہ 3 کمزوری ہوتی ہیں عربی کلچر کی یا صحرائی کلچر کی یا قبائلی کلچر کی، یہ 3 کمزوریاں، شراب، شباب، کباب۔ تو انہوں نے یہ تینوں کمزوریاں آگے لا کے رکھ دی کہ ہم آپ کو مالدار بنا دیتے ہیں، آپ کو سردار بنا دیتے ہیں۔
تھرڈ ون یہ ہے کہ مکہ کی حسین ترین خوبصورت ترین 10 خوبصورت عورتیں جو کنواری ہوں گی، حسین ہوں گی، بے داغ ہوں گی، وسیم ہوگی، قسیم ہوگی، آپ کے بستر پہ لا کے ڈھیر کر دیتے ہیں۔ تو یہ 3 پیشکش ہیں، بڑے بڑے جبہ و دستار ہل جاتے ہیں یہاں پہ آ کر۔ یہ 3 پیشکش ہیں، تو اگر اس پیشکش کے عوض میں آپ ایک چیز ہمیں دو۔ اب یہ ایک ابو طالب کے کمرے میں ڈائلاگز ہو رہے ہیں اور یہ جال بچھایا جا رہا ہے، یہ خوفناک جال جس کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ اسلام کی تاریخ پہ ہونے والے اٹیکس مادی ہیں، معنوی ہیں، فکری ہیں، نظری ہیں، علمی ہیں، عملی ہیں، معاشی ہیں، سیاسی ہیں، جتنے بھی اٹیکس ہوئے ڈیفرنٹ قسم کے، ان حملوں میں سب سے خوفناک حملے کی میں بات کر رہا ہوں۔ انہیں کا سردار مانتے ہیں کہ سیکنڈ ون آپ کو مالدار بنا دیتے ہیں، کہ تھرڈ ون آپ کو حسین ترین عورتیں آپ کے دامن پہ لا کے ڈھیر کر دیتے ہیں۔ کہ اس کے عوض چاہتے کیا ہو، یہ جو اتنی پیشکش ہے، اس پیشکش کے عوض چاہتے کیا ہو؟ تو اب تھنک ٹینک تھے، یہ بڑے بڑے دانشور تھے، ذہین لوگ تھے، کوئی لے مین نہیں تھے۔ انہوں نے کہا اس کے عوض صرف ایک کام چاہتے ہیں۔ کہ ایک کام کیا چاہتے ہو؟ کہ ایک کام یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ پہ دین اترتا ہے، چونکہ وہ قرآن کو تو اساطیر الاولین کہتے تھے کہ یہ پرانی کہانی ہے، افق و مبین کہتے تھے، یہ جھوٹ ہے، لیکن تمہارے بقول وہ آسمان کا کلام ہے اور اس میں کوڈ آف لائف ہے، دستور حیات ہے، نظم زندگی ہے، اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں جو آپ پہ آسمان سے اترتا ہے کلام، اس پہ پوری طرح چلو، لیکن اس کی دوسروں کو دعوت نہ دو۔ یہ تھا خوفناک اٹیک کہ تم دوسروں کو اس کی دعوت نہ دو، آگے پریچنگ نہ کرو، آگے تبلیغ نہ کرو، دوسروں کو کنوے نہ کرو، اپنی ذات پہ پوری طرح چلو۔ تمہیں حجرہ دیتے ہیں، کمرہ دیتے ہیں، ضروریات زندگی دیتے ہیں، عالی شان محل دیتے ہیں، ایک بار نخلستان لگا دیتے ہیں، اس کے بیچ میں تم ہو اور آسمان کی تعلیمات ہو اور اس پہ پوری طرح عمل کرو، لیکن ایک ہم سے معاہدہ کرو، کمٹمنٹ کرو، عہد کرو کہ ہم آپ کو سردار مان رہے ہیں، مالدار ترین مان رہے ہیں، کھرب پتی بنا رہے ہیں، حسین عورتیں آپ کی پہلو میں دے رہے ہیں، اس کے عوض ایک دو کہ ان چیزوں کو آگے کنوے نہ کرو، آگے تبلیغ نہ کرو، آگے بات نہ کرو۔ اب یہ وہ جال تھا جو مشرکین نے اچھا یہ جال کیوں پھینکا؟ وہ جانتے تھے کہ جتنے ہمارے برج ٹوٹ کر اسلام میں ہے، یعنی اس وقت تک مسلمان کون؟ ابو بکر ہو چکے ہیں، عمر ہو چکے ہیں، عثمان ہو چکے ہیں، علی ہو چکے ہیں، طلحہ ہو چکے ہیں، زبیر ہو چکے ہیں، اور ابن مسعود ہو چکے ہیں، اور اس وقت حضرت خدیجہ ہو چکی ہیں، حضرت سمیہ ہو چکی ہیں، حضرت عمار ہو چکے ہیں، یاسر ہو چکے ہیں، حضرت ابو ذر ہو چکے ہیں، یہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سارے صحابی بن چکے ہیں۔ وہ اس راز کی بات کو جانتے تھے کہ یہ ہمارے تھے، کل کلاں ہمارے تھے، یہ ان کے کیوں ہوئے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں جتنا فرم اور متشدد اور متعصب اور مضبوط کافر اللہ کے نبی کے دور کا کافر تھا، قیامت تک اتنا پکا کمیٹڈ نظریاتی متعصب متشدد کافر کسی دور میں نہیں ہوگا۔ ایسے پکے اور نظریاتی کافر تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے تھے اور سال ہر سال سے ہمارے تھے، اب یہ ان کے پاس چلے گئے، تو یہ ان کے پاس کیوں گئے؟ تو انہوں نے کہا اس کے روٹ کاز اور سبب یہ ہے کہ یہ ان کو دعوت دیتا ہے، تو دعوت دینے کی وجہ سے یہ بڑے بڑے برج اور پہاڑ اور جبال ٹوٹ کے ان کے قدموں میں جا گرتے ہیں۔ اگر یہ دعوت چھوڑ دیں گے تو فائدہ کیا ہوگا کہ جو کفر سکڑ رہا ہے اور اسلام پھیل رہا ہے، دعوت کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کفر سکڑتا ہے، شلنگ ہوتا ہے اور اسلام پھیلتا ہے، یہ پہلا فائدہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اسلام کے پھیلنے کا اور کفر کے سکڑنے کا، ہمارے صنادید کے گرنے کا اور صحابی کے بننے کا، اس کا بنیادی سبب کچھ اور نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کا نبی ان کو دعوت دیتے ہیں۔ اگر دعوت دینا چھوڑ دے گا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمارے دانے ہمارے حصے ہمارے پاس رہیں گے۔ تو انہوں نے کہا اس کے عوض صرف یہ ہے کہ تم دعوت دینا چھوڑ دو، باقی سب کچھ کر دو۔ اس کے جواب میں جو آپ نے جواب ارشاد فرمایا وہ بھی کمال کا جواب۔ انہوں نے کہا تھا مکہ کی سرداری، جزیرہ حجاز کی عورتیں اور مکہ کا مالدار۔ آپ نے اس کے جواب میں مسکرا کر فرمایا لو وضعت الشمس فی، بڑا کمال کا جملہ، اس پہ امت کو دعوت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ لو وضعت الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، تم تو یہ مکہ اور پہاڑ اور سرداری اور مال اور 10 خوبصورت عورتوں کی پیشکش کر کے مجھ سے دعوت کا کام چھڑوانا چاہتے ہو کہ میں ذات میں دین پہ چلوں، کائنات میں دین کو نہ پھیلاؤں، اپنی ذات میں دین۔ اقبال کہتا ہے دیندار 2 قسم کے ہوتے ہیں، پھر اقبال یاد آتا ہے، وہ کہتا ہے دیندار 2 قسم کے ہوتے ہیں، کون سے؟ یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل پہلے، دوسرے یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں دیندار جن کی خواہش ہوتی ہے کہ دین کی اتنی باتیں کریں کہ دین پھیلتا پھیلتا آسمان کی بلندیوں کو جا کے مس کر جائے۔ یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل، آسمان کی وسعتوں تک
تکبیر مسلسل اللہ کی بڑائیاں بڑھائیں. دوسرے کو دیندار کون سے ہیں؟ یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، مصلی ہو، تسبیح ہو، ٹوپی ہو، محراب ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، اور میں بیٹھا رہا ہوں. پھر کہتے ہیں وہ جو دین ہے کہ وسعت اخلاق، اور یہ جو دین ہے خاک کی آغوش، اس دیندار کے پس منظر میں کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں وہ مذہب مردان خود آگاہ و خدا مست. وہ جو کہتے ہیں نا کہ آسمان کائنات کے کنارے نہیں، آسمان کی بلندیوں تک اللہ کی بڑائی جائے، یہ کن کا مذہب ہے؟ وہ مذہب مردان خود آگاہ و خدا مست. یہ دین ان لوگوں کا ہے جو اپنی بعثت کا، پیدائش کا مقصد بھی جانتے ہیں اور اللہ کی منشا بھی پہچانتے ہیں. یہ ان کا دین ہے جو دین کائنات کے کناروں تک لے جاتا ہے. اور یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات، یہ مذہب تو پتھروں کا ہے، درختوں کا ہے، روڑوں کا ہے، تنکوں کا ہے، سبزیوں کا ہے، جو ایک جگہ پڑی پڑی تسبیحات مناجات. تو اقبال یہ کہتے ہیں. تو اس کے جواب میں اب شاہ فرمایا تھا کہ دعوت کا کام چھوڑ دو. تو اب نے فرمایا تھا لو وضعت الشمس فی یمینی، آسمان کا سورج توڑ کے میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دو، والقمر فی یساری، اور آسمان کا ماہ کامل، بدر کامل، 14ویں کا چاند توڑ کے میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو. اور اس دو کام جو ناممکنات ہے، سمپل امپاسبل ہے، یہ نہیں ہو سکتے. یعنی اگر تم ناممکن کو بھی ممکن کر دو. جزیرہ عرب کی سرداری، 10 عورتوں کا حصول، تھوڑا سا مال، یہ تو امکان بھر ہے، ممکنات میں ہے، کسی دور میں بھی ہو سکتا ہے. میں تمہیں دعوت کے چھوڑنے کے لیے وہاں تک لے کے جا رہا ہوں جہاں تک انسانی تگ و دو کو پسینے آ جاتے ہیں، سوچیں مزمل ہو جاتی ہیں، دانت چل ہو جاتے ہیں. آدمی وہ کیا ہے؟ لو وضعت الشمس فی یمینی، اگر میرے ہاتھ پہ سورج رکھ دو، والقمر فی یساری، اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دو، ما ترکت ھذا الامر، چھوڑ دو ان باتوں کو، میں دعوت کا کام پھر بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں. حتیٰ یظہرہ اللہ او اہلک فی طلبہ، یا تو دعوت کا کام کرتے کرتے اسلام کائنات میں راج کرے گا، شرق غرب میں اسلام ہوگا، شمال جنوب میں اسلام ہوگا، جنگل منگل پربت پہاڑ میں اسلام. جیسے ایک بات حفیظ جلندری کہتے ہیں نا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. وہ جو اقبال شکوہ میں کہتے ہیں نا کہ تھے ہم ایک تیرے مارکہ آراؤں میں، وہ اسی جذبے میں تھے. وہ جو صحابہ پھرے ہیں نا کائنات کے کناروں میں گھوڑوں کی پیٹھ پر گرمی سردی سے بے نیاز ہو کر، اقبال کہتے ہیں وہ کیوں پھرے؟ تھے ہمیں ایک تیرے مارکہ آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے، کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. کیوں؟ شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، بادشاہوں کی. کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے، کوئی وقت نہیں. میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے. یہ وہ پہلی صدی کا اس انمول ہیرے کی بات تھی. کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے. دشت و دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. عقبہ بن نافع کیروان کے جنگلوں میں عہد فاروقی میں اونٹ پہ کجاور رکھ کر کھڑے ہو کر بحر اوقیانوس کے کنارے پہ یوں ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر دور تک دیکھ کر نیلا پانی پانی، پھر کہنے کہ یا اللہ. یہ عقبہ بن نافع کے اس عظیم و شان جملے کی طرف اشارہ جو دشت و دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. عہد فاروقی میں کیروان کے جنگلوں میں اونٹ پہ کجاور رکھ کر عقبہ بن نافع کھڑے ہوئے اور ماتھے پہ ہاتھ رکھے، اور تعداد نظر دیکھا تو آگے بحر اوقیانوس کا پانی پانی، ٹھاٹھیں، لہریں، سمندر نیلا. تو پھر کہنے لگے یا اللہ مجھے بتا کہ نیلے سمندروں کے بیچ میں کوئی جزیرہ ہے اور جزیرے پہ اولاد آدم بیٹھی ہے، تو میں نیلے سمندروں کو گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ کر چیر کر ان جزیروں پہ پہنچوں گا اور تیرے نبی کی دعوت دے کر کلمہ وہاں پہنچاؤں گا. اس کو اقبال کہہ رہا ہے کہ دشت و دشت رہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. کیوں یہ سارا کیوں ایفرٹ ہو رہی تھی؟ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. تو اب آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں بیٹا اگر تم آسمان کا سورج اور آسمان کا چاند رکھ دو، مجھ کو کہو نیکی کی دعوت نہ دو، تو یہ پاسبل نہیں ہے. جب نیکی کی دعوت چلتی ہے تو 2 فائدے ہوتے ہیں. سب سے پہلے میں عرض کرتا ہوں اس وقت ہم کم نصیبی سے بغیر کسی معاوضے کے نیکی کی دعوت کے کام سے وڈرا کر چکے ہیں. ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، جب اسے پتہ ہے کہ اس کے 3 ملازم، یا نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے اسے پتہ ہے کار کا ڈرائیور، یا نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے اسے پتہ ہے گھر کے بچے بیٹھے ہیں، آیا تو بیٹھے ہیں گئے تو بیٹھے، آئے تو بچے کھیل رہے تھے گئے تو بچے کھیل رہے تھے. دعوت کے کام کے ترک کر دینے کے لیے ہم نے کوئی پے بھی نہ رہی، انہوں نے تو پے لی تھی نا، انہوں نے آفر کی تھی ہم یہ دیں گے، ہم مفت کے ان کے زر خرید ہوئے. اور نیکی کی دعوت، جب نیکی کی دعوت چلتی ہے تو 2 فائدے ماتھے کی آنکھوں سے فوراً نظر آتے ہیں نیکی کی دعوت سے. پہلا، سکڑا ہوا اسلام پھیلنا شروع ہو جاتا ہے،
اور پھیلا ہوا کفر سکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تا حد نظر کفر ہی کفر تھا، کفر کی جلغار تھی، کفر کے سمندر تھے، کفر کی جب آمنہ کے لال لائے تو دنیا میں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ چند دنوں بعد جو پھر یہ دنیا میں اسلام پھیلا، اور 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو یہاں جبل رحمت کے قریب عرفات کے میدان میں 1.5 لاکھ کے لگ بھگ جو کلمہ توحید اور فرزندان توحید نظر آ رہے تھے، یہ کوئی ایکسپورٹ نہیں کیے گئے تھے، یہ جزیرہ عرب کے تھے، مکہ کے تھے، مدینہ کے تھے۔ یہ لشکر، یہ نخلستان پھول کیسے کھلے؟ تو اگر آپ اس کی روٹ کاز تلاش کریں، کوشش کریں، تو آپ کو بیچ میں ایک ہی چیز نظر آئے گی کہ ہر مسلمان اپنی ذات میں دین پہ چل بھی رہا تھا اور اپنے ذات میں دین کی دعوت بھی دے رہا تھا۔ ان 2 کاموں، جس طرح ایک پرندے کے 2 پر ہوتے ہیں نا، تو ایک پر کاٹ دو تو جتنا مضبوط شاہین بھی ہو، میلوں بلندیوں پر اڑنے والا بھی ہو، تو وہ خاک پہ رینگ رہا ہوگا اور بلی کتے اس کو کھا جائیں گے۔ وجہ کیا؟ پرواز کے لیے جو پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے اس کے لیے 2 پروں کو ہونا ضروری ہے۔ تو مسلمان جو فضا کی وسعتوں میں پرواز کرتے اس کے 2 پر ہیں، دعوت اور عبادت۔ عبادت کا پر ہمارے یہاں سلامت ہے، دعوت کا پر کٹ گیا، نتیجہ یہ ہے کہ رینگنا ہمارا مقدر بن گیا۔ تو پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے دعوت کا کہ پھیلا ہوا کفر سکڑتا ہے اور سکڑا ہوا کفر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں جتنے بھی لوگ اسلام میں آئے، واشی بن حرب کتنا عجیب میزان تھا کہ 3 ہجری کو اس نے غزوہ احد کے موقع پر قتل کیا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو۔ اس کی ہندہ نے کہا تھا کہ 2 بھتیجے 1 چچا، ان تینوں میں سے ایک کا سر لے آؤ تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ ہندہ ابو سفیان کی بیوی تھی، اس نے اس کی آزادی کا ایک ہی ٹوکن رکھا کہ 3 میں سے 2 بھتیجے 1 چچا، ان میں سے ایک کا سر لے کے آ جاؤ تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ 2 بھتیجے کون؟ حمزہ محمد اور علی رضی اللہ عنہم صلی اللہ علیہ وسلم، اور چچا کون؟ حضرت حمزہ۔ ان 3 میں سے ایک کا سر لے کے آ جاؤ تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی، کیونکہ اس ہندہ کے کئی لوگوں کو جنگ غزوہ بدر میں سیدنا حمزہ نے شہید کیا تھا۔ تو وہ نجاشی کہنے لگا میں پھر آزادی کی تلاش میں احد کے میدان میں اترا، میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو مجھے فرشتے نظر آئے، میں نے کہا وہاں تک میرے اپروچ نہیں ہے، ایکسیس سے باہر ہیں، چونکہ فرشتوں کے جھرمٹ اور پرے نظر آ رہے تھے، لہٰذا میں نے وہ ذہن سے آپ کے قتل کرنے کا خیال ہی محو کر دیا۔ پھر میں نے سیدنا علی کرم اللہ جو کو دیکھا، سیدنا علی کرم اللہ جو جنگ لڑتے ہوئے احد میں چومکھی لڑائی لڑ رہے تھے، ادھر آنکھیں ادھر سینہ، ادھر آنکھیں ادھر سینہ اور ادھر تلوار، تینوں طرف کو بزی کیا ہوا تھا۔ یہ آدمی دیکھ رہا ہے تو اس کی طرف سینہ ہے، ادھر دیکھ رہے ہیں کوئی دشمن ہے، ادھر آنکھ ہے، ادھر دیکھ رہے تلوار ادھر ہے، تو چومکھی لڑائی لڑ رہے تھے۔ میں نے کہا میں کس طرف سے جاؤں، کہیں سینہ ہے کہیں آنکھیں ہیں۔ تو سیدنا علی کی چومکھی لڑائی سے میں ان سے مایوس ہو گیا۔ پھر میں نے سیدنا حمزہ کو دیکھا، سیدنا حمزہ جنگ میں الحرب خدا کے قائل نہیں تھے، وہ جو جنگ دھوکے کا نام ہے، عربوں کا ایک محاورہ ہے کہ دھوکے کا، انہوں نے کہا میں دھوکہ دے کے لڑنا، یہ جنگ میں شیر مردوں کے خلاف ہوتا ہے، یہ ان کا ذاتی ذوق تھا۔ سر کے اپنی ٹوپی کے اندر ایک شتر مرغ کا پر لگا کے لڑا کرتے، اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو جانتا ہے مجھے جانتا ہے، جو نہیں جانتا اس کو پتہ چل جانا چاہیے کہ شتر مرغ کے پر والا عبد المطلب کا بیٹا حمزہ ہے، میں نہ دھوکہ دیتا ہوں نہ دھوکہ دینے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ تو میں نے دیکھا، واشی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت حمزہ کی آنکھیں اور چہرہ اور سینہ یک رخ تھا، ادھر مڑتے ہیں تو تلوار ادھر، آنکھیں ادھر، چہرہ ادھر، سینہ ادھر، اور ادھر مڑتے ہیں تو تلوار ادھر، سینہ ادھر، آنکھ ادھر۔ میں نے کہا یہ بندہ میرے قابو آ سکتا ہے چونکہ یہ یک رخا لڑائی لڑ رہا ہے۔ تو میرا رنگ کالا تھا، نجاشی کا رنگ کالا تھا، ایک کالے رنگ کی چٹان کے پیچھے چھپ کر میرے ہاتھ میں ایک کالا نیزہ تھا، میں چھپا کے بیٹھا تھا، نیزے کو میں نے زہر میں گرم کر کے تیار کیا ہوا تھا۔ اتنے میں سیدنا حمزہ لڑتے لڑتے پرے کے پرے اتارے، میرے قریب سے گزرے تو میں نے دیکھا ناف سے ان کا کپڑا ہٹا نظر آیا، تو میں نے اس کالے رنگ کی، چونکہ میرا نیزہ تھا، میرا رنگ بھی کالا تھا اور وہ چٹان بھی کالی تھی، اس لیے میں کیموفلیج کر گیا، مجھے وہ دیکھ نہ سکے کہ وہ کالا رنگ ہے، کالا ہتھیار ہے اور کالا پہاڑ ہے۔ تو اس میں سے بیچ میں سے میں نے نیزہ مارا اور سیدنا حمزہ کا جو ناف سے اٹھا کپڑا تھا ناف کے نیچے لگا اور پیچھے ہٹ گیا۔ تو حضرت حمزہ کو اس وقت چہرہ سامنے تھا، سینہ سامنے تھا، تلوار سامنے تھی، میں دائیں طرف بیٹھا تھا، تو میں نے دائیں طرف سے مڑ کے مارا، تو انہوں نے جب نیزہ اترا زہر گئی، خون نکلا، تو پھر انہوں نے مڑ کے دیکھا، تو پھر میں نے کہا میں آزاد ہو گیا۔ تو یہ کالے رنگ کے تھے، کہنے کو کالی ماں کے بیٹے، جب میں دھوکے کے ساتھ جنگ لڑنے کا قائل نہیں ہوں تو تمہیں دھوکے کے ساتھ قتل نہیں کرنا چاہیے۔ تو سامنے آ کے تو اتنے میں وہ گرے، میری طرف بڑے اور گرے اور شہید ہو گئے۔ تو ہندہ نے آ کے اس کو آزاد کر دیا، واشی کو، 3 ہجری میں حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد۔ تو اللہ کے محبوب کو بڑا صدمہ تھا حضرت حمزہ کی شہادت، اور فرمایا کرتے واشی کہیں سے پکڑ کے ملے نا تو واشی کو نہیں چھوڑنا، واشی بن حرب یہ مشہور حبشی تھا۔ تو ادھر فتح مکہ ہوا تو واشی بھاگ گیا طائف،
تو آپ فتح مکہ کے بعد پوچھ رہے تھے فلاں نظر آ رہا ہے، فلاں واشی مکہ کا تھا بیسیکلی، تو وہ واشی نظر نہیں آ رہا تھا، کسی نے کہا وہ طائف بھاگ گیا، تو آپ نے فرمایا کیا کیا جائے، واشی کو پکڑنے میں میرا قرار ہے، اگر واشی قتل ہو گیا تو میرے چچا کے ساتھ اس نے جو کچھ کیا تھا، پھر ناک کاٹے، آنکھ کاٹے، کلیجہ کاٹا، سر کے بھیجا نکالا، اس میں سے شراب ڈالا اور ہند نے گٹا گٹ پی لیا، یہ ساری پھر حضرت حمزہ کے کٹے ہوئے اعضاء آپ کٹھے کرتے رہے، ناک کٹا ہوا تھا، سارا کچھ، تو پھر آپ کو بڑا صدمہ تھا۔ فتح مکہ کے موقع، فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا، غزوہ احد 3 ہجری میں ہوا، 5 سال تک نبوت کے سینے پہ وہ زخم بدستور زندہ رہا، اور آپ نے فتح مکہ کے دور اندر ٹپیکلی پوچھا کہ واشی کہاں گیا، تو انہوں نے کہا واشی تو بھاگ گیا، کہاں بھاگ گیا، تو کہا وہ طائف بھاگ گیا، تو پھر آپ نے کہا اوہو واشی تلوار سے نکل گیا، پھر آپ نے کہا کوئی صورت بناؤ واشی کو پکڑا جائے، تو انہوں نے کہا جی طائف تو علاقہ غیر ہے، وہاں تو نہیں، وہ ایسے جیسے ہمارے نادرن ایریاز ہیں، یہ مری کا علاقہ ہے، بڑے بڑے سرداروں کی کوٹیاں وہاں طائف میں ہوتی تھیں، باقی جزیرہ عرب گرم ہے، طائف ٹھنڈا، یہاں انگور وغیرہ کے باغات تھے۔ پھر آپ نے کہا اچھا واشی کو دعوت دی جائے، جہاں تلوار کی نوک اور نیزے کی انی نہیں پہنچی، وہاں فرمایا واشی کو نیکی کی دعوت دی جائے، نیکی کی، تو پھر آپ نے کہا کوئی مدینہ سے 60 میل کے، مکہ سے 60 میل کے فاصلے پہ تھا، ان دنوں آپ مکہ آئے ہوئے تھے، مکہ سے 60 میل کے فاصلے پہ ٹوارڈز ایسٹ، مشرق کی جانب یہ طائف تھا، تو آپ نے کہا کوئی ہے جو واشی کے پاس چلا جائے، تو 2-3 صحابہ نے کہا ہم جاتے ہیں، پھر آپ فرمایا جاؤ واشی کو جا کے اسلام کی دعوت دو، جبکہ اسلام کی دعوت کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے پھیلا ہوا کفر سکڑتا ہے اور سکڑا ہوا اسلام پھیلتا ہے۔ تو پھر واشی کی طرف یہ صحابی اونٹ پہ جا کے وہاں طائف جا پہنچی، وہاں سبزی خرید رہا تھا واشی، تو جا کے ملے، تو جانتا تھا، انہوں نے کہا تم تو وہاں نہیں تھے، کہنے کیسے آئے ہو، کہنے کہ سنا تمہارے صاحب نے قبضہ کر لیا مدینے پر، مکہ پر۔ تو عربوں کا یہ تھا کہ جب کوئی فاتح مفتو پہ قبضہ پاتا تھا تو مفتو کے جوانوں کو پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے شارک ذبح کر کے اس کے خون کو پہاڑ کی جڑوں تک پہنچاتا تھا اور پھر شراب پیا کرتا تھا۔ یہ عرب کے فاتحین کے نفسیاتی حربہ تھا اپنے آتش انتقام کو بجھانے کا۔ تو واشی کہنے لگا پھر تو تمہارے صاحب نے مکہ کی چوٹیوں کو خوب رنگین کر دیا ہوگا اور گٹا گٹ شراب پیے ہوں گے۔ تو پھر اس صحابی نے کہا تمہارے صاحب کو اپنے صاحب پر قیاس نہ کرو، ہمارے صاحب جسموں کے فاتح نہیں ہیں، دلوں کے فاتح ہیں۔ انہوں نے کہا پھر میرے پاس کیسے آئے ہو؟ تو کہا ہمارے نبی نے تمہیں اسلام کی دعوت دیا کہ اسلام کے شجر سایدار کے نیچے آ جاؤ۔ تو اس نے کہا اچھا پھر میں اسلام کے نیچے آ جاؤں، میں نے تو قتل بھی کیا اس کو، میں نے شرک بھی کیا، کہنے لگا من قتل او اشرک او ذنی یلقى اسامہ، قرآن کی آیت کا مفہوم پڑھا کہ تمہارا قرآن کہتا ہے جو قتل کرے، جو شرک کرے، جو زنا کرے، انا صنعت ذالک، میں نے تو تینوں کام کیے ہیں، من قتل او اشرک او ذنی یلقى اسامہ، جو قتل کرے گا، جو شرک کرے گا، جو زنا کرے گا، اس کو تو پنش ضرور ہوگی، انا صنعت ذالک، میں نے تو تینوں کام کیے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ تو اس صحابی کو پتہ نہیں تھا کہ ان 3 جرائم کے مرتکب کو بھی اسلام کا لیکوڈ مٹا سکتا ہے یا نہیں مٹا سکتا۔ تو یہ کہنے کہ مجھے نہیں پتا، کہنے کہ پھر کلیئر کروا کے آؤ، میں تمہارے ساتھ چلا جاؤں۔ تو تمہارا نبی پوچھے تم نے قتل کیا تھا؟ میں نے واشی کو کیا تھا۔ شراب پی تھی کہ اس کے بغیر میرا گزارا نہیں؟ زنا کیا تھا کہ میرے دامن عصمت تار تار ہے؟ تو پھر وہ کہیں جی ان 3 جرائم کے کرنے والوں کے لیے تو کوئی عافیت کی سائبان نہیں ہے، تو پھر میں قتل کر دیا، فائدہ کیا؟ اس سے بہتر ہے میں یہاں طائف کے نخلستان میں پھرتے رہوں گا۔ تو یہ صحابی پھر دوبارہ مکہ ہے کہ جی یہ کیا، یہ اجرتی قاتل تھا، کوئی سردار ابن سردار نہیں تھا، اجرتی قاتل تھا اور نیزہ باز تھا، اور رقاصہ رقص کرنے والوں کی بالوں کی چوٹیاں میں گھنگرو کے اندر سے، وہ کنگن کے اندر سے وہ نیزہ نکال دیتا، اتنا بڑا ماہر قسم کا جنگجو تھا، کوئی ایسا نہیں تھا کوئی VVIP آدمی تھا۔ تو پھر یہ صحابی اس کی اس ڈیمانڈ کو لے کے مکہ پہنچ، یا رسول اللہ، ملا تھا واشی کا، ملا تھا، کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا من قتل اشرک ذنی یلقى اسامت، وہ کہتا یہ تینوں فرد جرم تو میرے نام اعمال موجود ہے، اب کیا کروں؟ تو اس موقع پہ آیت اتری، فانزل اللہ فی ھذہ المقام، اس موقع پہ آیت اتری الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ یہ واشی کی ڈیمانڈ پر مکہ میں پہنچنے والے سفیر صحابی کے اس سوال کے جواب میں جبریل صدیوں کا پینڈا طے کر کے کہ واشی یہ کہتا ہے اس کو کہو الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو توبہ کرے، ایمان لے، اعمال صالح کرے، ہم اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ تو یہ صحابی پھر آیت لے کر گھوڑے پہ پھر چلا گیا دوبارہ طائف میں۔ پھر واشی ملا، کیا ہوا؟ اس نے کہا جی تمہارے اس خواہش پر آسمان سے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو ایمان لائے، توبہ کرے، اعمال صالح کرے، ہم اس کے مٹا دیں گے۔ اس نے کہا ھذا شرط شدید الا من تاب آمن عمل عمل، یہ تو بڑی شرطیں ہیں، تو میں ان میں سے پوری نہ کر سکا، پھر مارا جاؤں گا، چونکہ تمہارا نبی کہہ رہے گا الا من تابہ کر لی، آمنہ کر لے، عمل عملا صالحا تو نہیں کر سکے، لٹاؤ اس کو، مارو جوتو، تو پھر میں مارا جاؤں گا، اس لیے شرطیں کچھ نرم کروا کے لو۔ تو پھر یہ صحابی وہاں طائف سے پھر مکہ ہیں، وہ کہتے ہیں جی شرطیں نرم کرو، الا من تاب آمن عمل عملا صالحا۔
تو پھر اس میں پھر جب پہنچا تو پھر دوبارہ آیت اتر آئی کہ ان سے کہو کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک. یہ آیت اس موقع پہ اتری. واشی کی ڈیمانڈ پہ آسمان کا صحابہ کرم برس رہا تھا. جبریل پھر آ گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ کہتا ہے کہ اسے کہو کہ ایمان لاؤ, شرک نہ کرو, باقی ہم ساری شرائط کو وڈرا کر دیتے ہیں. وہ جو ہے آمن الا من تاب آمن عمل ساری مٹا دی, ایمان لاؤ شرک نہ کرو, ٹھیک ہو گیا. یہ صحابی پھر خوش ہو کے چلے گئے دوبارہ طائف. کہنے کہ اس نے مل کے کہا کیا کہ اب یہ دیکھو نا پینڈا, یہ دعوت چل رہی ہے. ایک اجرتی قاتل عام لیمین حبشی جو شراب کا اقرار کر رہا ہے, جو زنا کا اقرار کر رہا ہے, جو قتل کا اقرار کر رہا ہے, اور جس کے فرد جرم میں سارے کبائر موجود ہیں, اس کو دائرہ اسلام میں لانے کے لیے نبوت, آسمان کا نظام, جبریل کا پینڈا اور صحابی کا جانا, اس سے آپ اندازہ کریں کہ اسلام کتنا حریص ہے کسی کی ہدایت کے لیے. یہ میں نے سن لیا, میں نے سنا دیا کرسی پر, آپ نے سن لیا کار پر بیٹھ کر, لیکن اگر تھوڑا سا تصور کو وسعت دے کر سوچیں کہ جبریل, لوح محفوظ, آسمان کا نظام, زمین پہ آنا, نبوت کو بتانا, صحابی کا لینا, گھوڑے بیٹھنا, طائف جانا, اس کا آگے طرح طرح کی وومنٹ کرنا, انکار کرنا, یہ کتنا کہ نظام چل رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کس درجے کا حریص ہے لوگوں کو اسلام کے دامن. تو پھر وہ پہنچا, اس نے کہا کیا کہا, وہ کہنے کہ وہ کہ اللہ کہہ رہا ہے شرطیں کم ہو گئی. کیا کم؟ اس نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اب اس بات کو سننا غور سے. اس نے کہا چلو شرطیں کم ہوگی, پہلے تھے نا آمنا اتابا آمنا عمل عملا صالحا, شرطیں کم ہو کے ایک رہ گی. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں, لیکن کہنے کہ فعاد علیہ, پھر دہرانا کیا کہا تمہاری آیت نے. اور نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس نے کہا ایمان لاؤ شرک نہ کرو, اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا, مجھے نہیں چاہے گا تو پھر کیا ہوگا. یہ آخر پہ کہا نا یغفر ما دون ذلک لمن یشاء, جس کو چاہوں گا. تو اگر میں اس چاہت میں نہ پھر چھترول شروع ہو جائے, پھر فیصلہ کیا. اس لیے جو یشا کی بات ہے اس کو کون نکالا کہ کلیئر کرے کرو کہ جو ایمان لائے گا شرک نہیں کرے گا ہم اس کو ڈیفینیٹ معاف کر دیں گے. یہ نا یغفر ما دون ذلک لمن یشاء, ایمان لاؤ شرک نہ کرو, اس کے علاوہ ہم جس کو چاہیں گے, یشا جس کو چاہیں گے. اس نے کہا ثابت تھک کے مارا ماتھے پہ مر گیا, پھر جانا پڑے گا. اور پھر یقیناً جبریل آئے گا, اور پھر یہ واپس صحابی مکہ میں آیا, اور پھر آ کے کہا یا رسول اللہ, وہ یہ کہتے ہیں یشا شاہ کے چکر سے نکالو, دو ٹوک بات کرو, بھائی اسلام لاؤ شرک نہ کرو, ہم معاف کر دیں گے. اس موقع پہ پھر جبریل ہے, اور جبریل کہاں سے آئے؟ لوح محفوظ سے. اور لوح محفوظ کہاں ہے؟ سات ہم تو بیرونی گشت پہ جاتے ہیں نا, تیسرے محلے میں جاتے ہیں, اور رات کو آ کے پڑھنے خان ولی کامل حسن بصری کے مقام پہ ہوتے ہیں. جبریل ہے, کہاں سے ہے؟ ساتویں آسمان سے ہے, اور ساتویں آسمان سے اوپر ان کا گھر ہے. جو جبریل کا ڈرینگ روم اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. پھر اس کے اوپر عالم اللہ مکان, پھر عالم اللہ مکان کا نظام وہ ایک ہمارے فہم سے بالا تر ہے. پھر وہاں سے نظام ہے, جبریل ہے, اس کو یا عبادی. پھر یہ آیت اتری جو سورہ زمر میں غالباً ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. چلو بھائی چھوڑو ساری باتوں کو, تم ایمان لاؤ ہم تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. چھوڑو اس بات کو. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت, یہ چوتھی آیت ہے جو اس واشی کی ان خواہشات کی تکمیل میں مفسرین کے بقول آسمان سے اتری کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. وہ جو تھا نا شاہ وہ اللہ نے سارے کام کے لیے. تو پھر یہ صحابی نے آیت نمبر 4 کو لیا, اور پھر جا کے طائف پہنچے. اس نے کہا یار بڑے حریص ہو. تو انہوں نے کہا یار کیا کریں, تم جاتے ہو, آسمان کا نظام متحرک ہوتا ہے, اس میں ترمیم آتی ہے. ترمیم تنسیخ آسمانی نظام میں واشی کی دلجوئی کی خاطر آ رہی ہے. ایسے آپ اندازہ کریں کہ اسلام ایک ایک شخص کی ہدایت میں لانے کے لیے کتنا حریص مزاج واقع ہوا ہے, یعنی کس قدر. تو پھر چوتھی آیت اس نے کہا تمہارا کیا کہتا ہے اللہ کو, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. جو تم نے کیا لیو اٹ, ہم نے سب کو معاف کر دیا. کہنے لگے الان, اب بات بنی نا, موٹی موٹی بات ہوگی. پھر یہ اس نے سفیر بنائے, بخاری کی روایت آتے, پھر اس نے طائف سے سفیر بنائے. اندر پھر ڈر رہا تھا چونکہ اس کو پتہ چل چکا تھا نبوت کی منشا کا, کہ فتح مکہ پہ آپ پیاسی نگاہ سے پوچھ رہے تھے واشی کہیں, واشی کہیں. ہدف یہ تھا کہ واشی ملے, اور پھر اس کو یہ ساری وسپرنگ اور باتیں پہنچ رہی تھی. پھر اس نے طائف والوں کا ایک وفد بنایا, اس کو سفیروں کا نام دیا. اور آپ سفیروں کو منع کیا کرتے کہ بس سفیر امن کے پیمبر ہوتے ہیں, سفیر جو بھی ہوں ان کو کچھ نہ کہا جائے. تو اس نے پھر سفیروں کی چھتری بنائی, 5-7 سفیر مل گیا جی کہ ہم طائف سے سفیر آئے ہیں آپ کے پاس. ان سفیروں کے جرمٹ میں سب صاحبان میں پھر واشی بھی آ کے پہنچا.
جب آ کے پہنچا سلام کیا واشی نے سامنے آ کر، تو آپ نے دیکھ کے کہا واشی کہ ہم سفیروں کے ساتھ ہیں. پھر اس نے وہ کوریج دی، اپنے آپ کو نا کوریج دی کہ یا رسول اللہ میں سفیروں کے ساتھ. آپ پھر مسکرا پڑے کہ سفیروں کی اوٹ میں ہر قسم کی شیلٹر لینے کا. اور میں اب سفیر کسی بھی ہوں. ایک سفیر ہے کہ اس نے منہ رکھی داڑھی صاف کی ہوئی تھی، منہ رکھی ہوئی تھی. اور میں اگر تو سفیروں میں نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا، لیکن میرے خالق نے مجھے سفیر جس روپ میں بھی ہیں، سفیروں کو کچھ نہیں کہنا، چونکہ سفیر امن کے لیے برج کا کام دیتے ہیں، پل کا کام دیتے ہیں، اور اسلام جنگ سے قتل مقدور گریز کرتا ہے. تو پھر آپ نے آ کے اسلام اس واشی نے کہا یہ میں آیا ہوں آپ کا کافر، وہ سفیر آتا رہا وہ یہ کرتا رہا یہ. پھر اس نے ڈائلاگ سارے دہرائے. آپ نے کہا ہاں ہاں وہ ایک پورا نظام چلا ہوا تھا. پھر اس نے کلمہ پڑھا اور پھر مسلمان ہوا. اور پھر جا کے عہد صدیقی میں یرموک کی جنگ میں وہ جس خنجر سے اس نے سیدنا حمزہ کو شہید کیا تھا، مسلمہ کذاب کو، پھر اس نے یرموک کی جنگ میں مسلمہ اسی خنجر سے قتل کیا. اور پھر کہا میں نے اس خنجر کا سجدہ صاحب ادا کر دیا. تو پہلا فرق یہ جب دعوت کا کام چلتا ہے، پہلا یہ ہوتا ہے کہ پھیلا ہوا کفر سکڑتا ہے اور سکڑا ہوا اسلام پھیلتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے جب دعوت کا کام لوگ نیکی کی تبلیغ کرتے ہیں، نیک بنو. دوسرا تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کافر کے گھر میں اسلام جاتا ہے اور مسلمانوں کے گھروں سے کفر نکلتا ہے. اور جب مسلمان نیکی پہ چلتا ہے، نیکی کا نہیں کہتا، تو پھر ترقی معکوس ہوتی ہے، اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، الٹ ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ اسلام کا دائرہ سکڑتا ہے اور کفر کا دائرہ پھیلتے چلا جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں کفر آ جاتا ہے اور عیسائیوں کافروں کے گھروں میں اسلام نہیں جاتا. اس دور یہ پھر اس وار کو اللہ کے محبوب نے سختی کے ساتھ ریجیکٹ کر کے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں دعوت کے کام سے باز آ جاؤں. اس دور میں جو اسلام سکڑ رہا ہے، میں نے غالباً ایک لطیفہ آپ کو سنایا تھا یا نہیں سنایا تھا آپ کو، وہ لطیفہ نہیں تھا، حقیقت تھی. وہ میری گلی میں عیسائی رہا کرتے تھے، پتہ نہیں آپ کو سنایا تھا، اگر سنایا تھا تو اسی کو ریکال کر لیں کہ میں نے آخر پہ مجھے یعنی حیران ہوا کہ 96 میں پہلی دفعہ فیصل آباد آیا. مجھے پتہ نہیں تھا، فیصل آباد والوں کو پتہ، خیر اب بھی نہیں چلا، لیکن ان دنوں مجھے بالکل نہیں پتہ تھا کہ یہ کیسے ہوتے ہیں، گریبان پہ ہاتھ کب ہوتا ہے، داڑھی پہ کب ہوتا ہے. مجھے اب بھی نہیں پتہ چلا کہ کس وقت فیصل آبادی یہاں ہاتھ رکھے گا، کس وقت یہاں ہاتھ رکھ لے گا. یہ تو خیر ابھی نہیں پتہ چلا، ان دنوں بالکل نہیں پتہ تھا. تو مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ عیسائی کون ہے، مسلمان کون ہے، میری گلی میں پتہ نہیں چلتا تھا. پھر بالآخر میں ڈھونڈتا رہتا تھا تو پتہ بالکل نہ چلا کہ شکل ایک جیسے، لباس ایک جیسے، عادتیں ایک جیسے، مزاج ایک جیسے. تو کیسے پتہ چلے کہ یہ عیسائی ہے، مسلمان ہے؟ میرے گھر کے دائیں والی دیوار، بائیں والی دیوار، پچھلی دیوار، تینوں دیواریں عیسائیوں کی تھیں. درمیان میں تھا، بینہما برزخ لا یبغیان، درمیان میں رہتا تھا. تو میں گلی میں پھرتا تھا کہ دعوت دینی ہے تو میں لباس دیکھتا، مسلمان عیسائیوں کی ایک جیسی عادتیں دیکھتی، ایک جیسی شکلیں دیکھتا، ایک جیسا حرکات دیکھتی. میں نے کہا میں کیسے دعوت دوں؟ اسلائی دیکھو نا، گدھے کے لیے چابک اور ہوتا ہے، گھوڑے کے لیے چابک اور، دونوں کے لیے یکساں تو نہیں ہوتا. مسلمان کی دعوت. پھر میں نام پوچھتا تھا آپ کا نام کیا. ایک دن میں نے پوچھا، یعنی عادتیں ختم ہو گئی، ایک دن نام پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ کہ صدیق. مسلمان ہو؟ کہنے کے عیسائی. میں نے کہا صدیق عیسائی ہو گئے. پھر میں ذاتیں پوچھتا تھا، تمہاری ذات کیا؟ میں نے کہا ممکن ہے ذات کے قریدنے سے کہیں سے کوئی چنگاری نکل آئی جس سے پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان ہے. تو میں نے ایک دن پوچھا عیسائی، چونکہ بلیکش کلر کے تھے. میں نے پوچھا کون ہو؟ کہنے لگے بٹ. میں نے کہا مسلمان ہو؟ کہنے لگے عیسائی. مجھے اس دن انداز ہوا کہ کاربن پیپر بٹ بھی ہو سکتا ہے، یعنی بٹوں کا تو ایک میرے ذہن میں امیج تھا نا کہ بٹ سفید ہوتے ہیں، تو وہ کالا بٹ. اب ذات گئی، نام گئے، عادتیں گئیں، لباس گئی، شکلیں گئی، حرکات گئی. اب میں کیا کروں؟ پھر میں نے ایک ہومیوپیتھک ٹائپ دوائی تیار کی، دعوت تیار کی کہ جس کے کھانے کا فائدہ کوئی نہیں، نہ کھانے کا نقصان کوئی نہیں. میں نے ایک دعوت تیار کی ہفتہ 2 ہفتہ لگا کر کہ اگر عیسائی ہو تو ریئیکٹ نہ کرے، مومن ہو تو گریبان پہ نہ پکڑے. وہ پھر میں گھر میں بیٹھ کر قہوہ بنا لیتا، 2-4 عیسائی گزرے، مسلمان گزرے، بلا کے ان کو میں قہوہ پلاتا. قہوہ پلاتے اوپر میں ہومیوپیتھک دعوت رکھتا تھا. دعوت کے رکھنے کے بعد 15 دن 10-20 دن کے بعد مجھے ایک لٹمس پیپر ہاتھ آ گیا کہ یہ جو پہچان ہے یہ پکا عیسائی ہے، کیتھولک ہے، اور یہ پکا مومن خان مومن ہے. وہ پھر ایک ایسا پکا اور فرم قسم کا ثبوت تھا کہ وہ نہ ہل سکا. مجھے پھر پتہ چل جاتا ہے 5 منٹ کے بعد، 7 منٹ کے بعد کہ یہ جو میرا مخاطب ہے یہ پکا عیسائی ہے، یا یہ جو ہے 5-7 منٹ کے بعد پتہ، یعنی وہ مجھے ہفتوں مہینوں پتہ نہ چلا. لیکن وہ قہوے اور گفتگو کی برکت سے وہ کیا تھا، جب میں قہوہ دیتا پیش کرتا، چونکہ پتہ چلتا نہیں تھا، آؤٹ پٹ تو تھی کوئی نہیں، فزیکل اپیرنس میں تو پتہ نہیں چلتا تھا. عیسائی دعوت کے رک جانے سے کافروں کے گھروں میں اسلام نہیں جاتا، مسلمانوں کے گھروں میں کفر آ جاتا ہے. وہی ہوا. تو پھر میں دعوت دیتا تو 5-7 منٹ تک جو غور سے سنتا تھا وہ عیسائی ہوتا تھا، جو منہ بناتا تھا مسلمان ہوتا تھا. یہ مجھے پتہ چل گیا. جو انگڑائی لیتا، کروڑے بدلتا، پہلو لیتا، خارج کرتا، کھجلی کرتا، جمائیاں لیتا، یہ پکا مومن خان مومن ہوتا تھا. اور جو ایسے بیٹھا ہوتا تھا، پلک نہیں جھپکتا تھا، چہرے پہ امپریشن تھے غور سے، تو وہ پکا کیتھولک عیسائی ہوتا تھا. تو مجھے پتہ چل گیا کہ جو غور سے بات سنے گا دین کی وہ عیسائی ہوگا، اور جو ہاتھ منہ جتنا کر سکتا مارے گا وہ مسلمان ہوگا.
تو ایک دن یہ مجھے پھر جب مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ 4-5 منٹ سے بالکل پن ڈراپ سائلنس متوجہ بیٹھتا ہے، تو پھر میں وہ ہومیوپیتھک سے ایلوپیتھک پہ آ جاتا، پھر مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عیسائی ہے۔ ایک دن آیا ایک نوجوان اور اس ظالم نے یہ میرا پیمانہ بھی توڑ دیا، میں بیٹھا تھا تو میں نے اس کو کہا وہ کیا پیتے ہیں، اس نے کہا پلاؤ، پلایا، میں نے اس کو دین کی دعوت، وہ جو ہومیوپیتھک دعوت شروع کر دی، اس نے غور سنی، میں نے کہا یہ ایک پکا کاٹھا خاندانی عیسائی ہے، تو میں نے اپنی دعوت موڑ دی۔ میں نے کہا یار یہ بتاؤ کہ تم خالہ زاد بہن سے شادی کیوں نہیں کرتے؟ چونکہ مجھے میری جو ہفتہ 2 ہفتہ 4 ہفتے کی اسیسمنٹ تھی، اس علامات وہ ساری جو سمپٹم تھی اس کے اندر عیسائیوں والی پائی جاتی تھی، تو میں نے کہا یار یہ بتاؤ کہ تم اپنی خالہ زاد بہن سے شادی کیوں نہیں کرتے؟ مجھے کہنے کا پروفیسر صاحب خدا کا غضب، میں تو پکا مسلمان ہوں۔ اس دن پہلی دفعہ مجھے کسی مسلمان ہونے پہ دکھ ہوا، یعنی پہلی دفعہ، کیونکہ میرے پاس باقی تو علامات کوئی نہیں تھی، لے دے کے ایک علامت ہے وہ بھی بری طرح ٹوٹی، تو مجھے اس نے کہا نا مسلمان جیسے کسی نے 1000 زہر کی جو بجھی ہوئی تلواریں میرے اندر اتار دیں۔ پہلے دن مجھے دکھ ہوا کسی کے اس فکر سننے پر، پروفیسر صاحب خدا کا غضب کرو، میں تو مسلمان ہوں، تو مجھے اتنا صدمہ پہنچا جیسے کہ ننگی تار میرے وجود پہ لگا دی۔ میں نے کہا مسلمان ہوں؟ کہاں مسلمان ہوں؟ پھر اس نے کلمہ پڑھ دیا میرے پاس۔ میں نے کہا چلو اگر تم مسلمان، پھر کہنا اگر کیوں، میں مسلمان ہوں، مجھے پھر بھی یقین نہ ہے، کیونکہ جو میری شناخت تھی اور میری جو ڈائگنوز تھا اس میں اس کو پکا کافر عیسائی ہونا چاہیے تھا۔ اس نے نہ آنکھ جھپکی، نہ انگڑائی لی، نہ خارش کی، نہ کھجلی کی، نہ پہلو بدلا، نہ درد ہوا۔ یہ ساری باتیں تو دین کی بات میں میری مہینے 2 مہینے کی اسیسمنٹ تھی کہ عیسائی میں ہوتی ہیں، مسلمان تو یہ تو علامات ساری عیسائیوں کی، جواب سارا مسلمانوں کا، تو وہ تو 90 کے اینگل پہ فرق پڑا۔ CB سے میں اچانک مری میں آ گیا۔ میں نے کہا اگر تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا جی میں اگر نہیں، یقین جانو میں پکا مسلمان ہوں، کلمہ سنا دے، میرا نام یہ ہے، فلاں گلی میں گھر ہے۔ بعد میں پتہ چل گیا مسلمان تھا بھی۔ تو میں آخری بات میں نے کہا یا پھر اگر تم پکے مسلمان ہو تو تم نے دین کی بات کو غور سے کیوں سنا، یہ تو عیسائی کا حق ہے۔ تو اس نے جیب سے، مجھے اب بھی یاد ہے، جیب سے ہاتھ ڈالا، ایک بل نکالا، کہنے کہ دوسرے مہینے کا بل تھا، بجلی کا پے نہیں ہو رہا تھا، 400 روپے باقی تھے، میں 400 روپے لینے کے لیے آیا تھا۔ تو یہ جو دین کی بات میں سن رہا تھا، میں 400 روپے کی خاطر سن رہا تھا، دین کی بات دین کے لیے نہیں سن رہا تھا۔ میں نے کہا ظلم یہ ہوا کہ چلو 400 روپے تو میں دیتا ہوں، لیکن آئندہ کے لیے کیا پتہ دین کی باتیں سناتے سناتے کب کوئی اچانک جیب میں ہاتھ ڈال دے۔